کافر کہے گا ہاں ہاں لا ادری، افسوس مجھے معلوم نہیں، اور مسلمان کہے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اور آپ بھی کہیں گے، قبر میں کہیں گے ہمارا دین اسلام ہے انشاءاللہ، اس کے محبوب کے صدقے میں انشاءاللہ کہیں گے۔ ایمان ان کے در سے ملا۔ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت مولانا شاہ احمد رضا مجدد محدث بریلوی نور اللہ مرقدہ ارشاد فرماتے ہیں، تو نے ایمان دیا اور تو نے اسلام دیا اور تو نے جماعت میں لیا۔ اے اللہ کے محبوب، تو نے ایمان دیا، یا رسول اللہ آپ سے ایمان ملا، تو نے ایمان دیا اور تو نے اسلام دیا، یا رسول اللہ آپ سے ایمان ملا، آپ سے اسلام ملا اور آپ سے جماعت ملی، رسول اللہ کی جماعت، اہل سنت و جماعت۔ تو نے ایمان دیا، تو نے اسلام دیا اور تو نے جماعت میں لیا، تو اے کریم اب کہیں پھرتا ہے عطیہ تیرا۔ کریم کرم کرنے والا جب کوئی چیز دیتا ہے تو واپس نہیں لیتا۔ آپ کے در سے ایمان مل گیا، اسلام مل گیا، آپ کے در سے جماعت مل گئی، تو اے اللہ کے محبوب اب یہ واپس تھوڑا ہی ہوگی۔ مومن کہے گا میں مسلمان ہوں، میرا دین اسلام ہے، اور غالباً جب یہ لسانی اور نسلی عصبیت پر یقین رکھنے والے جب دو فرشتے آئیں گے اور ان سے پوچھیں گے بتاؤ بھائی کون ہو، میں مہاجر ہوں، یہ کون جواب دے گا؟ ذرا سوچو۔ جب پوچھنے والا کوئی آئے گا ہاں بھائی تم کون ہو، کہا میں پٹنی ہوں، ترک ہوں، اردو اسپیکنگ ہوں، اسی تو پنجابی ہیں، میں تو سندھی ہوں، میں تو اسٹرا ماشر پختون ہوں، کیا قبر میں یہی جواب ہوگا؟ اور اگر کسی نے یہ جواب دیا کہ میں اردو اسپیکنگ ہوں، میں اردو، میں پنجابی ہوں، میں سندھی ہوں، میں پٹنی ہوں، میں فلاں ہوں، میں چنی ہوں، میں چنا ہوں، میں ہندوستانی ہوں، میں ایرانی ہوں، میں تورانی ہوں، تو ذرا سوچو تو صحیح یہ جواب چلے گا؟ کہ اس جواب پر نجات ہو جائے گی؟ اور فرشتے کہیں گے سبحان اللہ ماشاءاللہ بھائی اردو بولنے والا آ گیا، کیا بات ہے، ارے بھائی ہم بھی اردو والے، تم بھی اردو والے، چلو بھائی تمہارا بیڑا پار ہو گیا۔ نہیں، مرنے کے بعد کوئی جھگڑا زبان کا نہیں ہے، مرنے کے بعد پوچھ لو علماء سے، سب کی زبان خود بخود عربی ہو جائے گی، مرنے کے بعد سب کی زبان عربی ہو جائے گی۔ بے وقوف اور جاہل ہیں جو زبان کی بنیاد پر مسلمانوں کا خون بہاتے ہیں، جاہل، رسول اللہ کی امت کے دشمن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مرنے کے بعد جب بھی قبر میں پہنچے گی خود بخود اس کی زبان عربی ہو جائے گی۔ تو پھر زبان پر جھگڑا، زبان پر نسلی منافرت، زبان کی بنیاد پر نفرت کہ یہ سندھی کیوں بولتا ہے، یہ پنجابی کیوں بولتا ہے، یہ اردو کیوں بولتا ہے، یہ تو بولیاں ہیں، پہچاننے کے لیے ہیں، کوئی ایمان نہیں ہے اور یہ قومیت نہیں ہے۔ قومیت اسلام تیرا دیس ہے اور تو مصطفی ہے۔ علامہ اقبال، اسلام تیرا دیس ہے اور تو مصطفی ہے، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، تو غلام مصطفیٰ ہے۔ اب دیکھو بات یہاں چلی تھی، تمہارا رب کون ہے؟ ان کا اللہ ہے۔ ابھی تمہارا دین کیا ہے؟ ان کا اسلام ہے۔ تو بات تو ختم ہو گئی، اللہ کی توحید کا بھی اقرار کر لیا کہ اللہ میرا رب ہے اور دین میرا اسلام ہے، بات ختم ہو گئی۔ اسلام میں سب چیزیں آ گئی، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، فرض بھی ہیں، واجب بھی ہے، سب چیزیں آ گئی۔ تو جواب تو کافی ہوتا، کہا کہ نہیں۔ اب پوچھنا یہ ہے کہ تم کو رب کا پتہ کس نے بتایا؟ اب پوچھنا یہ ہے کہ رب کا پتہ کس دروازے سے ملا؟
اسلام کس دروازے سے ملا، ان کو دیکھو اور بتاؤ یہ کون ہے۔ تو ایمان والا کہے گا مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے، زندگی میں آرزو کرتا تھا، زندگی میں آرزو کرتا تھا، زندگی میں آرزو کرتا تھا، یہ میرے آقا ہیں، یہ مدینے کے تاجدار ہیں، زندگی بھر انہی کے نمونے کو دیکھتا رہا، قرآن پڑھتا رہا، ان کا نمونہ دیکھتا رہا، کان خلقہ القرآن، قرآن پڑھتا رہا، ان کا نمونہ دیکھتا رہا، حدیث پڑھتا رہا، ان کا نمونہ دیکھتا رہا، ان کے نمونے پر جو نمونے تھے علماء اہل سنت و جماعت، ان کو دیکھتا رہا اور ترستا تھا کہ میرے آقا جن کے صدقے میں یہ پوری کائنات ہے ان کو دیکھ لوں، تو مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے۔ یہ میرے آقا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرشتے کہیں گے جاؤ جنت کی کھڑکی کھول دو، انہی کے در سے اسلام ملا، انہی کے در سے ایمان ملا، انہی کے در سے قرآن ملا، انہی کے در سے رحمان ملا۔ دین کامل ہے، دین کامل ہے۔ جو آدمی جاہل یہ کہتا ہے کہ دین میں سیاست نہیں ہے، وہ اسلام کو نامکمل سمجھتا ہے۔ اسلام میں حکومت بھی ہے، رسول اللہ نے حکومت کی تھی۔ اسلام میں حکومت ہے، ابو بکر صدیق نے حکومت کی تھی۔ اسلام میں حکومت ہے، عمر فاروق نے حکومت کی تھی۔ یا یہ کہہ دو نہیں کی تھی تو ٹھیک ہے، ہمارا دین الگ اور ان کا دین الگ۔ لیکن قرآن کو صرف پڑھنے کے لیے نہیں، اگر قرآن صرف پڑھنے کے لیے ہوتا تو صحابہ سے بہتر کوئی پڑھ سکتا تھا؟ صحابہ سے بہتر تو کوئی نہیں پڑھ سکتا، بس اسی کو پڑھتے رہتے۔ لیکن قرآن کو پڑھتے بھی تھے، قاری قرآن تھے، صحابہ قاری قرآن تھے، اور دل میں قرآن کو نافذ کرنے کی تدبیریں کرتے تھے۔ ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے ہاتھ میں تلوار۔ قرآن، اللہ کی زمین پر اگر قرآن نافذ نہیں ہوگا تو بتاؤ پھر کہاں نافذ ہوگا؟ خود سوچو۔ ملک کو اس وقت بے شمار مسائل درپیش ہیں۔ 3 ماہ کی مدت حکومت پوری کر کے چلی جائے گی، اگر نہیں جائے گی تو اس کو بھی ایسے ہی جانے پر مجبور کیا جائے گا جیسے پہلی حکومت کو بھیجا تھا۔ اس ملک کا مقدر ہے نظام مصطفیٰ، یہ جب تک نافذ نہیں ہوگا حکومتیں آتی رہیں گی جاتی رہیں گی، اور وہی حکومت باقی رہے گی، وہی حکومت باقی رہے گی جو اللہ کے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس نظام کو اس ملک میں نافذ کرے گی۔ موجودہ حکومت بھی سن لے اور آنے والے بھی سن لیں اور ووٹ دینے والے بھی سن لیں، اگر انہوں نے شرابیوں، بدکاریوں اور زانیوں کو اور رسہ گیروں کو، چوروں کو، لٹیروں اور ڈاکوؤں کو اور غنڈوں کے سرپرستوں اور چوروں کے سرپرستوں کو ووٹ دیے، تو ان کے ووٹ دینے کے بعد ممبر قومی اسمبلی جو گناہ کرتا ہے، ووٹ دینے والا بھی اس گناہ میں شامل ہے، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ قبر میں کوئی برادری بچانے نہیں آئے گی، دوست بچانے نہیں آئے گا، قبر میں اگر پناہ ملے گی تو دامن مصطفیٰ میں ملے گی، اور دامن مصطفیٰ میں جب پناہ ملے گی جب اس ملک میں نظام مصطفیٰ نافذ کر دو گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ گناہ گار و سیاہ کار کو بھی، ہمیں اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔